اب یہ اتنا نازک مقام ہے کہ بڑے بڑے علماء محتاط انداز سے گفتگو کرتے ہیں. جو میرے اکابرین نے لکھا وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الجواقیت والجواہر کے اندر، آپ فرماتے ہیں جب حضور بڑے نا سدرہ سے آگے تو وہاں کیا تھا؟ فرماتے ہیں آگے پردے تھے. کس چیز کے پردے؟ اللہ کی صفات کے پردے، صفات الہیہ کے پردے، اللہ کی صفت سردار کا پردہ، صفت غفار کا پردہ، اور اللہ رب العزت کی صفت رحمان کا پردہ، صفت رحیم کا پردہ. اللہ کی صفات کے پردے تھے. اور کمال مصطفیٰ یہ ہے سرکار جس پردے سے گزرتے تھے اللہ کی صفت کا مظہر بن کر آگے گزرتے تھے. اللہ کی جس صفت کے پردے سے گزرے اللہ کی صفت کا مظہر بن کر آگے بڑھے. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں میں نے اس آواز کو کئی مرتبہ سنا، اُدْنُ مِنِّی، ابھی میرے قریب آئیے. پنجابی میں اس کے ترجمہ سوڑیا میرے نیڑے آ، ابھی میرے قریب آئیے. حضور فرماتے ہیں اس آواز کو میں سنتا گیا، قدم اٹھاتا گیا اور تحت نگاہ اس سفر کو طے کرتا گیا. اور اس آواز کو میں نے بے شمار مرتبہ سنا. سنتے سنتے میں اس ماحول میں پہنچا جو ایک وحشت کا، تنہائی کا میں نے وہاں محسوس کی. اور وہ ماحول ایسا تھا کہ جسمانی طور پر چونکہ پہلی مرتبہ آیا تھا، روحانی طور پر تو کئی معراجیں ہوئی تھی، یہ جسمانی طور پر پہلی معراج تھی. اس ماحول سے چونکہ میں مانوس نہیں تھا اور وہاں پر وحشت اور انسیت کو جب محسوس نہ کیا تو حضور فرماتے ہیں میں نے ایک آواز وہاں سنی، کف یا محمد ان ربک یصلی، پیارے رک جائیے آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے سوچا رب بھی نماز پڑھتا ہے تو جواب آیا نماز نہیں پیارے آپ پر درود بھیج رہا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جو آواز میں نے سنی تھی کس یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی، حضور فرماتے ہیں پتہ ہے وہ آواز کس کی تھی، وہ لہجہ کس کا تھا؟ کیونکہ وحشت کا ماحول تھا. رب نے چاہا یار کو یار کی آواز سنائی جائے، دوست کو دوست کی آواز سنائی جائے. حضور فرماتے ہیں وہ جو آواز تھی جو میں نے اس ماحول کے اندر سنی وہ آواز صدیق اکبر کی تھی. ہے جو بھی صدیق جب میں رب کی بارگاہ قدس میں حاضر ہوا اس قرب کو قرآن بیان کرتا ہے. دنا فتدلا، قریب ہوئے پس اور قریب ہوئے. یہاں مفسرین کہتے ہیں تین قول ہیں، دونوں سے مراد یا تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات قریب ہوئی اور قریب ہوئی، یا دونوں سے مراد ہے ذات مصطفیٰ کہ حضور قریب ہوئے پھر اور قریب ہوئے، یا تیسرا قول یہ ہے کہ دنا سے مراد ہے ذات مصطفیٰ اور فتدلا سے مراد ہے ذات خدا. میں ایک بات عرض کر دوں، ہے تھوڑی سی مشکل لیکن علماء کی موجودگی میں اس بات کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. لفظ کم ہو تو معنی کم ہوتا ہے، حرف زیادہ ہو تو معنی بھی زیادہ ہوتا ہے. دنا کے حرف کم ہیں تو اس کے اندر جو قریب ہونا ہے اس کی لمٹ کم ہے. فتدلا کے حروف زیادہ ہیں، اس میں جو قریب ہونا ہے وہ دنا کے قریب ہونے سے زیادہ قریب ہونا ہے. مفسرین کہتے ہیں دنا کا معنی ہے حضور قریب ہوئے اور فتدلا کا معنی کہ اللہ قریب ہوا. سرکار جتنے قریب ہوئے اس سے زیادہ رب اپنے حبیب کے قریب ہوا. فرمایا اس لیے کہ وہ مہمان تھے تو رب استقبال کیا اور اپنے حبیب کا استقبال کیا. دنا فتدلا، حضور قریب ہوئے تو رب کائنات اپنے حبیب کے اور قریب ہوا، اس سے زیادہ قریب ہوا. اور چونکہ حضور مخلوق سے ہیں ان کا قریب ہونا محدود ہے، وہ تو خدا ہے، اس کے قریب ہونے کی تو کوئی حد نہیں ہے. پھر یہاں تک کہ دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. قرآن نے کمان کی بات اس لیے کی کہ عربوں کے اندر دستور یہ تھا دو قبیلوں کی جب صلح ہو جاتی نا دو کمانوں کو ملا کر ایک تیر دو کمانوں سے پھینکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو تیر پھینکا ہے
ان کا تیر پھینکنا ہمارا تیر پھینکنا ہے، ہم پھینکے تو ان کی طرف سے پھینکنا ہے، ان کی دشمنی ہماری دشمنی ہے، ان کی دوستی ہماری دوستی ہے۔ وہ قرب کو بیان کرتے تھے کمانوں کو ملا کر، تو رب اپنے حبیب سے قرب کو بیان کرتا ہے کہ دو کمانے یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اتنے قریب ہو گئے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جسمانی طور پر نہیں تھا، روحانی طور پر تھا۔ جواب کیا ہے؟ کہا قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا۔ ایک ہے ادراک اور ایک ہے فقط دیکھنا۔ قرآن نے دیکھنے کی نفی نہیں کی، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کے ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک اور چیز ہے، دیکھنا اور چیز ہے۔ قرآن ادراک کی نفی کر رہا ہے، اور رب کو دیکھ کر اس کا احاطہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی چیز کو آپ یوں دیکھیں کہ اس کی جو حدود ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ ایک انسان کو آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک دیکھتے ہیں تو یہ ادراک ہے، یہی لمٹ ہے انسان کی، یہی حد ہے۔ لیکن کسی چیز کو اس طرح دیکھنا کہ اس کو دیکھنے میں اس کی حدوں کو نہ دیکھا جا سکے، لمٹ کو نہ دیکھا جا سکے، تو وہ ادراک نہیں، دیکھنا ہے۔ سرکار نے ادراک نہیں، دیکھا ہے، اور دیکھنے کی نفی قرآن نہیں کر رہا، قرآن ادراک کی نفی کر رہا ہے۔ اگر رب کو دیکھا نہیں جا سکتا تو سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کیا تھا جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا 5 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا۔ اور بعد مفسرین نے کہا 9 مرتبہ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو رب نے جواب کیا دیا؟ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں دیکھنا ہے۔ پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ قائم رہا، پہاڑ برداشت کر سکا، قائم رہا، تو موسیٰ پھر تو پہاڑ کی طرف دیکھنا، اور پہاڑ قائم رکھا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ لیکن پہاڑ قائم نہیں رہا، رب کی تجلی تھی، پہاڑ قائم نہ رہا، جل گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پہلے تو ایک مطالبہ تھا، ایک تمنا تھی، آرزو تھی، سوال تھا، لیکن اب تیری ایک تجلی کو میں نے دیکھا ہے، اب تو طرف اور بڑھ گئی ہے، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ طور پر نہیں، اب چھٹے آسمان پر آ جا۔ یا اللہ وہاں کیسے دیکھوں گا؟ فرمایا اپنے حبیب کو 50 نمازیں دوں گا، تو چھٹے آسمان پر میرے حبیب کے راستے میں کھڑے ہونا۔ اور وہ 9 مرتبہ میری بارگاہ میں نمازیں کم کروانے کے لیے آئیں گے، یہ حکمت تھی۔ فرمایا موسیٰ تو اب ڈائریکٹ مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور موسیٰ علیہ السلام کا پہلا دیکھنا بھی ڈائریکٹ نہیں تھا، انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا تھا، جبکہ میرے نبی نے ڈائریکٹ دیکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے آنکھ نے جو دیکھا ہے دل نے اس کی تصدیق کی ہے۔ قرآن بتا ہی رہا ہے جب سرکار نے رب کا دیدار کیا، رب کا جلوہ دیکھا، سرکار کی آنکھیں بھی قائم تھی، دل بھی قائم تھا، نہ حضور بے ہوش ہوئے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اور دلوں کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی۔ قرآن کہتا ہے آنکھ بھی قائم تھی، دل بھی قائم تھا، اور آنکھ نے جو دیکھا ہے دل نے اس کی تصدیق کی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے کہا آپ چھٹے آسمان پر آئیں، وہ 50 نمازوں کا تحفہ لائیں گے، 9 مرتبہ میری بارگاہ میں آئیں گے نمازیں کم کروانے کے لیے۔ تو وہ جب 5 نمازیں کم کروا کر آپ کے پاس آئیں تو موسیٰ ان کی آنکھوں میں تو میرا جلوہ دیکھے گا۔ اس لیے تو سرکار نے اعلان فرمایا انا میرا تو جمال الحق، میں جمال حق کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے جلوہ مصطفیٰ میں ذات خدا کو دیکھا۔ اس لیے تو صحابہ نے کہا ہمارے لیے توحید خدا بندی کی سب سے بڑی دلیل ذات مصطفیٰ ہے، کیونکہ ہم نے جب سرکار کو دیکھا تو ہم اس سوچ میں پڑ گئے جن کو رب نے بنایا ہے، اگر ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے تو جس خدا نے بنایا ہے اس جیسا دوسرا کہاں سے آ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کو کم کروا کر 5 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس تشریف لائے۔ توجہ ہے آپ؟
अब हमको 5 भी ना पड़े, उन 5 की पाबंदी भी ना करें, वो 50 से कम होकर 5 रह गए। और ये भी कहा कि हबीब प्यारे ये पढ़े कि 5 सवाब 50 वाले मिलेंगे। हुजूर वापस आए, हालांकि अब आपकी तवज्जो रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज पे जाना ये तो कमाल की बात है, लेकिन उससे बड़ा कमाल ये है कि सरकार इतनी बुलंदियों पर जाकर गुनाहगार उम्मत की खातिर वापस आए, अपनी उम्मत में रहे और अपनी उम्मत को बताया अगर सूद खाओगे तो मेराज की रात में देख कर आया हूं, आईने की तरह, शीशे जैसे, पेट मटके की तरह है जिनमें सांप है, बिच्छू है। हुजूर वापस आए, अपनी उम्मत को बताया गीबत करोगे तो तुम्हारे होंठ कैंचियों के साथ काट दिए जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारे सरों को पत्थरों के साथ कुचला जाएगा, बेहयाई और बेशर्मी का काम करोगे और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बेहुदे नारे लगाओगे तो मैंने देखा है जहन्नम के अंदर कि वो गलाजत भरा हुआ गोश्त जिससे बदबू और तासुर फैल रहा है वो खाता हुआ उनको देखकर आया हूं जिन्होंने शर्म और हया का दामन छोड़ दिया, फौज के अंदर, बुनियादी के अंदर मुब्तला हो गए। वो हुजूर फरमाते हैं इनको मैंने वहां देखा है, इबरत का निशान बना हुआ। हुजूर ने अपनी उम्मत को आकर बताया अगर अपनी दुनिया को कामयाब करना चाहते हो, आखिरत को कामयाब करना चाहते हो तो फिर वो बातें हुजूर ने सारी आकर बताई है। अपनी उम्मत की खातिर हुजूर लौट कर आए और जब हुजूर वापस आए तो जिस बिस्तर से सरकार उठ कर गए थे बिस्तर उसी तरह गर्म था और जिस दरवाजे से हुजूर निकल कर गए थे उस दरवाजे की कुंडी उसी तरह, सारे बोले जरा, दरवाजे की कुंडी उसी तरह और जिस पानी से सरकार ने वजू किया वो पानी उसी तरह बह रहा था, जारी था कि हुजूर वापस आ गए। यहाँ इल्हाद ज़दा, दहरियत ज़दा लोगों ने कहा ये बात समझ में नहीं आई, मेराज तो है इश्क के तराजू पर तोलने वाला वाक्या, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर का दर्स यही है, पैगाम मोहब्बत उनका यही है कि अक्ल के घोड़े जिन्होंने दौड़ाए थे वो अबू जहल बने थे। अक्ल के घोड़े न दौड़ाना, अक्ल कुर्बान कुर्बा पेशे मुस्तफा, अपनी अक्ल को, फरासत को, दानाई को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर। फरमाया वो वापस आ गए, जो जैसा था वैसा ही था, कुछ भी तब्दील ना हुआ, जो निजाम जहां था वही था, वहीं से चला। दो बातें